الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے تمام وہ اعمال جو اس کے لیے کیے جاتے ہیں ان میں بنیادی طور پر جس چیز کا تقاضا فرمایا ہے اور جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے وہ ہے اخلاص۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے دے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے تو اللہ کے لیے، حتیٰ کہ کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ ایسا انسان جو سب کام اللہ کے لیے کرنے لگے اور اپنے نفس کی خواہشات سے اوپر اٹھ جائے، اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جاتا ہے جنہیں اللہ پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے ایسے بندوں کی شہرت بھی قرار دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرا فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے وہ فرشتے جو آسمان میں ہوتے ہیں ان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فلاں شخص کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے، اور فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ آیا ہے کہ ثم یوسع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالی زمین پر اس شخص کی قبولیت کی چادر بچھا دیتے ہیں۔ ایسا شخص جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور جس کے اعمال اللہ قبول فرما لیں، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، کوہ میں گھس جائے، ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے، اور میڈیا اور کوئی چیز اس انسان کو کوریج نہ دے تو بھی اللہ ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دنیا میں آہستہ آہستہ یہ شخص مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس انسان کی مقبولیت کی چادر اللہ کی طرف سے بچھ جاتی ہے اور خدا اس کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر یہ انسان جس کی نیکیاں ظاہر ہو جائیں اور اخلاص کی وجہ سے اللہ کے یہاں قبولیت پا لے، شیطان اس انسان سے حسد کرتا ہے اور جلتا ہے اور کچھ اپنے دوستوں کو ابھارتا ہے کہ وہ اللہ کے اس بندے کی مخالفت کریں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان کے دوست اللہ کے اس بندے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر آگے جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ اس پراپوگنڈا کی دنیا میں بہت زیادہ اس کے خلاف شر اور فساد کو پھیلاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ شخص جو اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دشمنوں میں سے تھا، اس کی شخصیت کسوٹی بن جاتی ہے، اور یہ آدمی اس کی محبت اللہ کی محبت قرار پاتی ہے، اور اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے لینا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بہت سے بندوں کو اس مقام پر فائز کیا، اور اللہ نے ان کی مقبولیت کی چادر دنیا میں بچھا دی،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فائز ہوئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مخالفین ان کے دور میں بھی تھے، لوگ ان پر بھی تنقید کرتے تھے، اور ان کی حکومت میں لوگوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا اور زکوٰۃ کے مسئلے کو چھیڑا، اور یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی، تو جن لوگوں کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے یقیناً وہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اللہ کی قسم ابو بکر نہ ہوتے تو خدا کی نماز نہ پڑھی جاتی، اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو روزہ بھی نہ رکھا جاتا۔ مطلب یہ کہ دین پر اتنا کڑا وقت آ گیا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمت نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان سے کام نہ لے لیتا تو ارتداد بری طرح پھیل جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت تھی، اور ان کی محبت اللہ کی محبت تھی۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس مقام پر فائز تھے، اور وہ خود کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علی تم سے بس وہی محبت کرے گا جو مومن ہو، اور تم سے اسی شخص کو نفرت ہو سکتی ہے جو منافق۔ تو منافق آدمی اس کی ایک پہچان یہ کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے، اور مومن آدمی اس کی ایک پہچان یہ کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو ابتلا اور مصیبت پیش آئی وہ خلفائے راشدین میں سے کسی کو پیش نہیں آئی، اور ان کے مخالفین بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایسے بھی ان کے زمانے میں ظالم اٹھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اسلام اور کفر کی بات اور بحث چھیڑ دی، حالانکہ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس درجے پر فائز تھے، اس مقام پر فائز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ پھر اس سے آگے آپ چلیں تو اپنے زمانے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فائز تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ان کے متعلق لوگوں نے لکھی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین بہت زیادہ تھے، اور انہیں مختلف القابات سے نوازتے رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین اور اللہ کے اچھے بندوں نے کہا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے تو تم جان لو کہ یقیناً یہ شخص اپنے دین میں کچا ہے، اس کے دین میں کچھ کھوٹ اور بدعت ہے۔ اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو پھر جان جاؤ کہ اس انسان کا ایمان خالص ہے۔ ہمارے قریبی دور میں جس شخصیت کو اللہ نے اس مقام پر فائز کیا وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے اتنی قبولیت انہیں دی، اتنی مقبولیت دی کہ لاکھوں افراد ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور ان کی محبت ایمان کا معیار قرار پائی ان کے دور میں۔ اور اب تک جو آدمی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس انسان کو علم نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اور یا پھر یہ کہ اس شخص کے دین میں کچھ کھوٹ ہے۔ یہ چیزیں نسل در نسل چلی آتی، ہر دور میں اللہ اور اس کے دوستوں کے چاہنے والے اور اللہ تعالی کے دشمن اور شیطان کے دوست اور شیطان کی بات ماننے والے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ آخر ان سب میں
جو اللہ کے دوست تھے اور اللہ تعالی نے ان کی قبولیت کے لیے اعلان گویا کہ فرما دیا، کیا قدر مشترک تھی، کامن چیز ان سب میں کیا تھی؟ وہ ایک چیز تھی، اور وہ اخلاص کہ ان کے اعمال اللہ کے لیے تھے، خدا کے لیے وہ کام کرتے تھے، ان کی نفرتیں بھی اور ان کی محبتیں بھی، ان کا ڈانٹنا بھی اور ان کا خوش ہونا بھی، سب کا سب اللہ کے لیے تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے اچھے بندے بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی زندگیوں کو اگر بغور پڑھا جائے تو کسی کے کام میں کچھ دخل نہیں دیتے تھے، دین کے علاوہ باقی کسی چیز سے کچھ غرض نہیں تھی، اپنے کام سے کام تھا، اور جتنا بھی کام تھوڑا یا بہت کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ تھا، اللہ کے لیے تھا۔ نفرتوں اور محبتوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات تھی، اور یہ اس محبت کا رسپانس تھا خدا کی طرف سے۔ اس لیے تمام اعمال کی جان اور ان کی روح اخلاص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے حدیث میں بخاری شریف میں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ من استأجر اجیرن، جو آدمی کوئی مزدور رکھ لے اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا جائے، اور اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی، ممکن ہے بہت سے لوگوں نے اسے سنا ہو، لیکن پہلی مرتبہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں 3 آدمی تھے، غالباً بنی اسرائیل مراد ہوگی، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بنی اسرائیل تو تھے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اور وہ 12 قبیلے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، اور پھر یہودیوں ہی کی طرف اللہ تعالی نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، تاکہ یہودیت میں جو خرابیاں آ گئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ٹھیک کر دیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور ان کے مخلص لوگ اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصل میں تو یہودی ہی تھے، تو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل ہی سے پھر دوسرا مذہب ان کا عیسائیت، اور عیسائیت کے بعد جب اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی بات کی دعوت دی جس بات کی دعوت حضرت موسیٰ اپنے وقت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت میں اپنی قوموں کو دیتے رہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ فرمانا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے، اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل تھے، ان میں 3 آدمی تھے، 3 جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے، اور سفر منقطع ہوا اتنا جتنا وہ کر چکے تھے، اور ایسے ہوا کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر پڑا، اور اس نے غار کے آگے ایسے آ کر اپنی جگہ بنائی کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ اللہ کی جانب سے یہ ہوا، اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اور ہم جیسے لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو مجھ سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس واقعے کو کم سے کم بھی 2,000 سال تو ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اب تک ان لوگوں کا نام زندہ ہے رحمہم اللہ۔ انہوں نے اتنی اخلاص کے ساتھ خدا کے لیے کام کیا تھا کہ آج تقریباً 2,000 سال کے بعد بھی ہم لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے اعمال کو قبول کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن عین اس وقت جب غار کا منہ بند کر دیا اس پتھر نے آ کر، تو کیا حالت ہوئی ہوگی؟ یہ حالت ہر آدمی پر آتی ہے جب مصیبت
پریشانی کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، اور آدمی نہیں جانتا کہ اس مصیبت کا اختتام کیا ہے، اور مصیبت کا اختتام اللہ کی رحمت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ خدا تعالی اس کے آخر پر کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت کی وجہ سے یا تو انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ اس مصیبت کے آخر پر صبر کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، ہر چیز از ساقی ماریخت عین الطافت، ہر وہ چیز جو میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے وہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی۔ تو انسان مصائب، تکالیف، پریشانیوں سے مت گھبرائے اور اس کے انجام کا سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی نقصان ہو جائے اللہ تعالیٰ یقیناً میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف مسلط کر کے۔ آدمی پہ خوف مسلط ہوتا ہے، کہتے ہیں کل تمہاری پیشی ہے، کل آپ کو تھانے میں جانا ہے، کل آپ کو کچہری میں جانا ہے، کل یہ رشتہ کرنا ہے، لڑکی کی بات پکی کرنی ہے۔ ماں باپ دل ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، رات رات بھر دعائیں ہوتی ہیں کہ اے پروردگار کہ نئے لوگ ہیں، رشتہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، بیٹی کا مقدر کیا ہو، نصیب کیا ہو۔ لوگ بیٹیوں سے کم اور ان کے نصیب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، یہ خوف مسلط ہر ایک پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اس بات میں کہ تم پہ خوف مسلط کریں۔ امتحان کے نتیجے کا خوف، صبح اعلان ہونا ہے اس کا خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور تربیت زندگی بھر خوف میں کہ معلوم نہیں کیا ہو، اور جنت وہ تو ساری عمر کا خوف ہے، حسن خاتمہ وہ ساری زندگی کا خوف ہے، اچھے سے اچھا خواب آ جائے اور بشارتیں ملیں جنت کی، اور فرشتے آ کے اسے کہہ دیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، اس کے باوجود ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور یہ عین ایمان ہے، اس لیے کہ خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری ہستی تھے جو فرشتے ان پہ آتے تھے اور وہ قطعی فیصلہ فرما دیتے تھے۔ ان کے علاوہ تو جس شخص کو اپنی آنکھوں سے فرشتے بھی نظر آ جائیں وہ بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہی ہوں، ممکن ہے اس کی نگاہ کا دھوکہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے لیے ایک مزید امتحان ہو۔ اس لیے مصائب، تکالیف، پریشانیاں یہ جب آتی ہیں تو بہت شدید ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، بھوک سے بھی خدا آزماتا ہے، قحط پڑ جائے آزمائش ہے، بارش نہ ہو آزمائش ہے، پچھلے 5 مہینوں سے بارش نہیں ہوئی یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالی آزماتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ایسی مرض میں شوگر میں جو کسی کو بھوک لگتی ہے اور بر وقت کھانا میسر نہ آئے، سفر میں جا رہا ہے اور کسی کام میں مصروف ہے، پیدل چل رہا ہے، اچانک شوگر ڈاؤن ہو گئی، اس سے پوچھئے موت کا کیسا خوف ہوتا ہے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے جسم کے اندر، گویا ڈاکٹرز کہتے ہیں ایمرجنسی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جسم کہتا ہے جلدی سے مجھے خوراک پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آدمی کو آزماتی بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور مال میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور اعمال کے نتائج میں کمی کر کے آزمائشیں آتی۔ لیکن ان ساری آزمائشوں کے آخر پہ ہوا کیا رزلٹ نکلا؟ یا یہ کہ اللہ نے گناہ معاف کر دی، یا یہ کہ اللہ نے اتنی آزمائشوں کے بعد امامت دے دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں دنیا کی امامت دی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، لما صبروا، جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا۔ تو صبر زندگی کے بہت بڑے
مثبت کاموں میں سے ہے، منفی کام نہیں ہے۔ صبر کرے مسائب پہ اور اپنی طبیعت کو صحیح رکھے، لیکن یہ چیز آتی ہے برس کے مجاہدے سے، اور صبر وہ منازل طے کرا دیتا ہے کہ اگر آدمی عام حالات اور نارمل روٹین میں چلتا رہتا تو شاید 10 سال وہ منزل حاصل نہ ہوتی جو ایک دن کے صبر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج میں کمی، کہتا ہے پڑھا تھا، سب کچھ پڑھا تھا، اس کے باوجود رزلٹ جو آیا ہے یہ میری خواہش اور امید اور توقع کے مطابق نہیں آیا۔ ہاں بھئی نہیں آیا اس لیے کہ اللہ نے آزمائش میں ڈال دی۔ تو یہ لوگ تینوں آزمائش میں پڑ گئے، بظاہر پریشانی، لیکن حقیقت میں خدا کی رحمت، اس سے بھی پریشانی آئی تھی، اور اس جیسی پریشانی کسی اور خاتون پہ آ سکتی تھی؟ وہ لڑکی تو خود کیا، اس کے بھائی، اس کے خاندان کی مثال دی جاتی تھی پاکیزگی اور عفت میں اور نیکی میں۔ کہنے والوں کا یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سو، آپ کے والد برے نہیں تھے، وما کانت تمو کے بغیا، اور آپ کی والدہ کوئی برے کردار کی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب اس لڑکی کے لیے وہ وقت آیا جو اللہ نے آزمائش کر رکھا تھا تو کہنے لگی کاش میں اس وقت سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ فنادا من تحتہا، اور ہم نے آواز دی اور ہم نے کہا قد جعل ربک تحتک سریا، تو دیکھ تو صحیح اللہ تعالی نے کتنے نصیب اور کتنے بلند مقدر والا بچہ تجھے عنایت فرمایا۔ سریا بڑی شخصیت، بڑا آدمی، اور بڑا آدمی جس کا اب تک لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ آئے گا دوبارہ، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی والدہ حضرت مریم، وہ لڑکی ابھی اس تجربے سے گزری ہے۔ اس کا آغاز اتنا شدید تھا اس مشکل کا کہ اس نے موت کی تمنا کی، اور اس کا انجام اللہ نے قیامت تک مریم اور اس کے بیٹے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی عنایات، اپنی رحمتوں اور اپنی مہربانیوں کی چادر بچھا دی۔ تو انسان مشکلات سے نہ گھبرائے، مصیبت سے پریشان نہ ہو۔ طبعی پریشانی ایک الگ چیز ہے، مگر اس پریشانی کو اپنے اوپر نہ اوڑھ لے، بس ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ ان 3 آدمیوں پہ آزمائش آئی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فصدت علیہم الغار، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، اور انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس چٹان سے، اس بڑے پتھر نے جو آ کر رستہ بند کر دیا ہے، کوئی نجات نہیں دے سکتا، اب تو باہر نکلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اس پتھر پر کتنا زور لگائیں گے کہ ہٹا لیں، سوائے اس کے کہ جو نیک عمل تم نے کیے ہیں اللہ سے ان نیک اعمال کے واسطے سے دعا مانگو۔ آدمی نیک عمل کرتا ہے، سوچے کون سا عمل اللہ کے لیے کیا، پھر اسے یاد رکھے، اور جب مصیبت میں پھنس جائے تو اپنے نیک اعمال کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے یہ کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اللہ کے اچھے بندوں کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں سے کچھ حصہ ملا تھا، وگرنہ کسی انسان کے لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ نبوت کی تعلیم کے بغیر خود بخود جان لے کہ وہ اچھا عمل کرے اللہ کے لیے، اور اگر فرض کر لو یہ جان بھی لے کہ مجھے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، تو پھر یہ کہ اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، یہ اور بھی باریک بات ہے۔ اور اللہ کی معرفت اور اس کے لیے نیک اعمال، عمل کا نیک ہونا، یہ سب چیزیں نبوت ہی کی تو محتاج ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو یقیناً انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پہنچی ہوگی، یا ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی نبی ہو اور یہ اس کے صحابی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بہرحال انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہنے لگے کہ اس چٹان سے نجات اب نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اللہ سے دعا مانگیں، وہ نیک اعمال جو ہم نے اللہ کے لیے کیے تھے خدا سے ان کے صدقے اور وسیلے سے دعا مانگیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا اور اس نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے پروردگار آپ جانتے ہیں
میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا خیال رکھتا، کوئی مال نہیں تھا. تو میں ایک دن جانوروں کو چرانے کے لیے نکلا اور پھر آنے میں مجھے دیر ہو گئی، حتیٰ نامہ یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے. فحلبت لہما وبوکہما، تو میں نے ان کے لیے شام کا آخری حصہ اس میں دودھ نکالا. شام کو دھوتے ہیں، صبح دھوتے ہیں. جانوروں کے لیے یہ اصول اور دستور ہے. ابھی گاؤں میں دیہات میں صبح شام دھونا ہوتا ہے، بھینسوں کا، گائے کا، بکری کا، اور بکریوں کو اس وقت بھی دھو سکتے. لیکن وہ کہتا ہے آدمی کہ اے پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا خدمت کرنے والا تھا، کوئی غلام نہیں تھا ان کا. اور غبوک عربی میں اس دودھ کو، اس پینے کی چیز کو کہتے ہیں جو شام کو یا رات کو پی جائے. تو میں نے ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے شام کا دودھ نکالا. فوجدتہما نائمین، تو میں نے دیکھا وہ دونوں سوئے ہوئے. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں. تو فلبثت، میں نے انتظار کیا، والقدح علی یدی، اور وہ جو پیالہ تھا وہ میرے ہاتھ میں رہا، اور میں نے رات بھر انتظار کیا کہ میرے والدین اٹھ جائیں. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی. فاستيقظا، اور وہ دونوں اٹھے. فشربا غبوکہما، اور انہوں نے رات کو جو دودھ ان کا حصہ تھا انہوں نے پیا. اس آدمی نے اپنی اس نیکی کا حوالہ دیا. کئی نیکیاں جمع ہو گئی. جانوروں کو چرانا، لے کر جانا، یہ خود ایک نیکی ہے. آدمی ہر وہ کام جو معاش کے لیے کرتا ہے اور حلال کا رزق کماتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، یہ آدمی اللہ ہی کے لیے کام کرتا ہے، اور بہت بڑا کام ہے. لوگ اسے نیکی نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی تو بس نماز ہو رہی ہے گویا کہ. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تجارت کرنا، کاروبار میں حصہ لینا، زمینوں میں کام کرنا، اجرت پہ مضامین لکھنا، اجرت پہ کتابیں لکھنا، کتابوں کو فروخت کرنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مال اور پیسہ دلاتی ہیں. اور یہ مال اور پیسہ جو انسان کو ملتا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے جو وہ کرتا ہے. آپ نہیں پھیلاتا، تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو اس بات سے بے نیاز کر دینا کہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ کوئی معمولی نیکی، بہت بڑی نیکی. جو لوگ دکانوں پہ جاتے ہیں، جو لوگ گھر بیٹھ کے تجارتیں کرتے ہیں، عورتیں جو تجارت کرتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر بیٹھ کے تجارت کرتی تھی. حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے ایک بیوی کے متعلق آتا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کے متعلق، کہ وہ کھالوں کا کاروبار کرتی تھی. کھالیں جمع کرتی تھی، ان پر وہ نمک لگا دیتی تھی، دباغت ہو جاتی تھی. مدینہ منورہ میں لوگ کھالیں ان کے ہاتھ بیچ دیتے تھے، وہ کھالوں کی صفائی کر کے رکھ دیتی تھی، اور طائف سے چمڑا خریدنے والے آتے تھے اور ان سے سودا کرتی تھی، وہ لے جاتے تھے، پیسے لے لیتی تھی. تو یہ تجارت ہی تو تھی، اور یہ بہت بڑی نیکی تھی. اب بھی ایسے ہی ہے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، حلال کمال کماتے ہیں، وہ اتنی بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر سے نکلوں تو رزق کما کے لاؤں، اور پھر کسی بھی وادی میں، کسی بھی جنگل میں میرا انتقال ہو جائے تو وہ جو سفر تجارت ہے یا بچوں کے لیے محنت کرنے جو میں نکلا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران شہادت حاصل ہو جائے تو اس میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب مجھے اس میں. سن رہے ہیں آپ؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے. اور دلیل وہ کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے
کہ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ مزمل کی اس آیت سے وہ دلیل لیتے تھے. انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کی آخری آیت، اس میں اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو زمین میں نکلتے ہیں. اصل بات تہجد کی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ رات کو تہجد پڑھنے اٹھتے ہیں، کبھی کبھی 2/3 رات رہ جاتی ہے، کبھی کبھی آدھی رات کو آپ اٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 1/3 رات رہ جاتی ہے. 9 گھنٹے کی فرض کیجیے رات ہے تو اس میں 3 گھنٹے رہ جاتے ہیں. کبھی آپ اٹھتے ہیں آدھی رات کو تو 4.5 گھنٹے، کبھی آپ اٹھتے ہیں 2/3 رات کو تو 6 گھنٹے بھی فجر میں واقع ہوتے ہیں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور وہ گروہ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رات اور دن کو ماپتا ہے. کمال کی بات کی، فلسفہ آدمی نے پڑھا ہوا ہو اور ٹائم وقت کی بحث پڑی ہوئی ہو تو پھر اس آیت کی سمجھ آتی ہے. عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو ناپتا ہے. علم ان لن تحصوہ، اللہ کو پتا ہے کہ اتنا مجاہدہ زندگی بھر نہیں چل سکتا کہ آدھی رات کو اٹھو اور خدا کی عبادت شروع کر دو فجر تک، اور ابھی 9 گھنٹے کی رات ہے تو 1/3 سو کر یعنی 3 گھنٹے 6 گھنٹے خدا کو یاد کرو. اور اللہ کو معلوم ہے تم لوگ اتنا نہیں کر سکو گے. آدمی ہے نا، بشریت ہے، تھک جائے گا، نیند غالب آ جائے گی. فتاب علیکم، اللہ نے معاف کیا تمہیں. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسانی سے ہو سکے تہجد کی نماز قرآن تلاوت بس اتنا کر لیا کرو. اللہ نے کہا، بتا دیا کہ ہم تھوڑے پہ بھی راضی ہیں، جتنا ہو سکے بس اتنا کر لیا کرو، زیادہ میں نہ پڑھو، جتنا بھی ہے ہم اس پہ تم سے خوش ہیں. پھر اللہ نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے تم میں بہت سے بیمار ہیں. وآخرون یضربون فی الارض، کچھ ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کمانے کے لیے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ خدا کا فضل، رزق، روزی، پیسہ، مال ملے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو یہ تاجر یا اپنے بچوں کے لیے کمانے والا ملازم، یہ سرکاری ملازم، یہ تاجر، یہ پرائیویٹ ملازم، یہ سارے لوگ ایک، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں. اللہ نے کہا یہ دونوں تو ایسے ہیں، اور جو مریض ہیں 3، یہ تینوں تو ایسے ہیں کہ جو رات کو اتنی لمبی عبادتیں نہیں کر سکتے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو دیکھو جتنا آسانی سے ہو سکے کر لیا کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے دلیل لیتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے پہلے تاجروں کا ذکر فرمایا، ان کا جو اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ملازمین، اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا اور پھر مجاہدین کا ذکر کیا جو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں شہادت سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کمانے گھر سے نکلوں اور پھر میرا اس میں انتقال ہو جائے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، لوگ اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور پھر مذہبی رہنما وہ اس چیز کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ان کے نزدیک تو بس سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہے جو مسجد میں آئے اور نماز پڑھے اور دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے. ایسے نہیں ہے بھائی، وہ کماتے ہیں، اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی اولادیں نہیں مانگتی، عزت سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو پھر اس کمائی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ تو بہت اچھے ہیں. تو اس لیے گھر سے نکلنا، جانوروں کو چرانا، یہ اس آدمی کی بہت بڑی نیکی تھی. پھر ایک اور نیکی دیکھی، اپنے والدین کی خدمت، بہت بڑی بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مقام پہ کہ اگر مجھے اپنے والدین کی خدمت نہ روکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ تھی، وہ بھی مسلمان تھی، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اگر مجھے اپنی والدہ کی خدمت عزیز نہ ہوتی تو پھر
میں اور بھی بڑی نیکی کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنے والدین کے کام آئے. ایک عام آدمی کے کام آئے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ بڑھاپے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ ایک ایسے آدمی کی مثال لے لیجئے جس کی عمر 25-26 سال ہے. اب اس کی شادی ہو گئی, اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کی عمر ہو گئی 30 سال, ایک بیٹا بیٹی, 2 بیٹے بیٹیاں ہو گئے, اور والدین جو ہیں وہ ابھی 50 سال کے. اب یہ 30 سال کا لڑکا اور لڑکی جس کی عمر اور بھی چھوٹی ہوتی ہے, یہ اپنی اولاد کی گندگی برداشت کرتے ہیں. حتیٰ کہ بچے ان کے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے کپڑے گندے کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں کرتا کہ بیٹے کو اٹھا کر بیٹی کو اٹھا کر پھینک دے, زمین پہ پٹک دے, اس کو تھپڑ مارے کہ ابھی اچھے کپڑے پہنے تھے, ابھی میں جا رہا تھا آفس اور ابھی میں دکان پہ جا رہا تھا. یہ کیا کرتی ہے, اپنے غصے کو کچھ قابو کرتا ہے اور بچے کی ماں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس لڑکے نے کیا کر دیا, دیکھو بیٹی نے کیا کر دیا, سارے کپڑے گندے ہو گئے. برداشت کرتا ہے نا اس گندگی کو, اس بو کو, اس ساری تکلیف کو. اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک گندگی آ جاتی ہے, اور وہ گندگی جسم کی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی روح کی بھی ہوتی ہے. 80 سال عمر ہو گئی, 70 برس عمر ہو گئی, والدین معذور ہو گئے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, فالج ہو گیا, کوئی اور چیز ہو گئی. اب والدین کو صاف کرنا, ان کی گندگی برداشت کرنا. اچھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت میں رکھا ہے, صحت ان کی اچھی ہے, لیکن دماغی طور پر گندگی آ جاتی ہے. دماغی طور پر کیا گندگی آ گئی, ذرا سی بات پہ لڑ پڑے, ذرا سی بات پہ الجھ گئے. 12 بجے کھانا ملنا تھا, 12:15 بجے ملا ہے, 15 منٹ لیٹ ہو گئی, اب بہو پہ برس پڑے. بیٹے نے رات 10 بجے آنا تھا, 10:15 بجے آ گیا, اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے یا اس کو سنایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنی اولاد کی گندگی جوانی میں برداشت کرتا ہوں, اب اسی طرح والدین کی ذہنی سطح اس بچے جیسی ہو گئی ہے. اب مجھے وہ جو روح کی ان کی ایک گندگی یا ایک طرح کی سختی ہے, یہ اب مجھے برداشت کرنی. تو جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے ویسے ہی اپنی والدین سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ ہے وہ نقطہ جس کو آدمی سمجھ لے تو پھر وہ صبر کرتا ہے, کہتا ہے ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب جو کچھ بھی کہتے ہیں برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو اس آدمی نے کہا اللہ پروردگار, میں نے ان کا وہ جو شام کو دودھ نکالتا تھا, میں آیا تو یہ سو چکے تھے, وَالْقَدْهُ عَلَىٰ يَدَيَّ, میں نے وہ پیالہ اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ برق الفجر, یہاں تک کہ فجر ہو گئی. اس کا اندر ساری رات اس اللہ کے بندے نے اپنے والدین کے لیے انتظار کیا. انتظار کی گھڑیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, آدمی انتظار کرتا ہی ہے, تمام عمر قیامت کا انتظار کیا, انتظار کرتا ہے کہ شادی ہوئی ہے کب اولاد ہوگی, انتظار کرتا ہے کہ ہنڈیا چڑھ گئی ہے کب کھانا پکے گا اور ملے گا, انتظار کرتا ہے کہ پیپرز دے دیے ہیں کب رزلٹ آئے گا, انتظار کرتا ہے کہ پوری عمر اور زندگی اس کا نام جپتے ہوئے گزری ہے, وہی جانتا ہے کہ کب اس سے ملاقات ہوگی. ساری تکالیف, سارے مصائب اس لیے برداشت کیے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ دیکھوں, اس کی زیارت ہو, اس سے شاباش پاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے. تمام عمر انتظار کرتا ہے اس چیز کا کہ کب وہ دن آئے گا جب وہ انعامات سے سرفراز کرے اور مہربانی اور عنایت کے دروازے مجھ پہ کھل جائیں. تو انتظار ہی انتظار ہے. موت کا بھی تو انتظار کرتا ہے کہ کب آئے گی, خوشی کا بھی انتظار کرتا ہے کہ خوشیاں کب ملیں گی. تو اس لیے انتظار میں جو صبر ہے نا, یہ برداشت کرنا پڑتا ہے. آدمی سوچتا ہے اور نظر رکھتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے, تو انتظار کرتا ہی رہتا ہے. حادثات آتے ہیں, تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں, اللہ ہی کے لیے تو برداشت کرتا ہے. شدید تکالیف اور مصائب میں امید کی کرن اور روشنی کا منار اللہ ہی کی ذات ہے.
یہ امید ہے کہ اس سے ملے گا تو وہ اس کی کوششوں کو اپریشیٹ کرے گا، وہ اس کی کاوشوں پر اسے اجر دے گا، اور ان تکالیف اور مصائب سے تنگ آ کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور اسے ہی بتاتا ہے کہ سب کچھ تیری راہ میں۔ اس آدمی سے کوئی پوچھے جس کی زندگی پہاڑ کاٹتے ہوئے گزری ہو اور اسے ہر لمحہ یہ امید ہو کہ اب اس پہاڑ کے بعد کوئی چشمہ پھوٹے گا، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا، اس آدمی سے پوچھے جو اللہ سے توقع لگا کر بیٹھا ہوا ہو کہ وہ مجھے اجر دے گا، تو کتنی بےتابی ہوتی ہے کہ کب اس کے حضور میں پہنچیں اور کب اس کے لیے مر جائیں۔ تیرے فراق کی لذت سے مر گئے ہیں لوگ، تیرے فراق کی لذت سے مر گئے ہیں لوگ، تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے، دل اندر سے کبھی کبھی شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ اتنی تکالیف، اتنے مصائب، اتنی پریشانیاں، اور ایمان سہارا دیتا ہے۔ دل کہتا ہے تو اور تغافل پہ ہم، تو اور تغافل پہ ہم، میں اور انتظار پہ انداز۔ لیکن ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر ظلمت اور اندھیرے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فاستيقظا، میرے والدین اٹھے، فشربا غبوقهما، تو انہوں نے غبوق کو پیا، تو شام کا دودھ جو میں نے ان کے لیے نکال کے رکھا ہوا تھا انہوں نے اسے پیا۔ یہ ایک رات، یہ عبادت تھی، یہ ایک رات نیکی کا عمل تھا۔ اس شخص نے دعا مانگی، یہ پہلا آدمی ہے تین میں سے، کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے یہ فعل، یہ کام، یہ ساری رات وہ آپ کے لیے جاگا تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، اللہ یہ جو چٹان آ گئی ہے اے پروردگار اس کو ہٹا دے، جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اللہ اس مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ یہ اللہ سے دعا ہے، اور اللہ تعالی سے دعا اس طرح ہے کہ آدمی نیکی کے کام کا واسطہ دے اللہ کو۔ یہ جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں کہ انسان کو مزید اجلا کریں، انسان کو مزید اچھا کریں، انسان کی ہمت بندھے، مت ڈرے مصائب اور تکالیف سے، مت ڈرے حادثات سے۔ سنو، حادثے راہ کا زیور ہیں مسافر کے لیے، حادثے راہ کا زیور ہیں مسافر کے لیے۔ ایک ٹھوکر جو لگی ہے تو ارادہ نہ بدل، اپنے ارادوں کو سوچ سمجھ کے پختہ کرے، اور جب پختہ کرے تو پھر اللہ کے بھروسے پہ اڑ جائے، پھر پیچھے نہ ہٹے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ایک کام کرتا ہے اور پھر تکالیف اور مصائب سے دل برداشتہ ہو کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مومن تھوڑا ہی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ایمان میں پختگی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تو کسی بات کے لیے طے کر لیں، ٹھان لیں کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر، لگ جاؤ اس کام۔ آدمی ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، ایک ایک آدمی پوری قوم کی حالت بدل دیتا ہے، اور ایک ایک آدمی کا اخلاص پوری قوم کے کام آ جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے، ایسے آدمی جن کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہوتی ہے کہ جو جتنا قریب جاتا ہے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ یہ آدمی ہے یا کیا چیز ہے، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اس آدمی نے کہا، اس کا پروردگار اگر یہ نیکی آپ کے لیے تھی ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج، تو پھر کیا ہوا، چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن کی دعا، چٹانوں کو ہلا کے رکھ دی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرا سی وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی، لیکن اتنی راہ پیدا نہیں ہوئی کہ یہ اس سے خروج کر سکتے، نکل سکتے۔ یہ پہلے آدمی نے اللہ سے دعا مانگی،
اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا تو دیکھا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کے کاموں کا اللہ کو حوالہ دے سکتا ہے، واسطہ دے سکتا ہے۔ شیطان کبھی کبھی وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا نیکی کا حوالہ دینا ہے، یہ تو اللہ کے سامنے اپنے عمل کو جتانا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس وسوسے کی فکر نہ کرے اور جو نیکی یاد ہو سامنے رکھ دے۔ یہ کام آپ کے لیے کیا تھا، آپ مہربانی کریں۔ یہ پہلا آدمی تھا۔ دوسرا آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الآخر، اور دوسرے آدمی نے کہا اللہم کانت لی بنت عم، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، اور اللہ وہ مجھ کو ساری دنیا سے زیادہ اچھی لگتی تھی، فاردتها عن نفسها، میں نے چاہا کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کروں، فامتنعت منی، اسے روک دیا، وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ انسان میں طبعی چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب نہیں۔ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں کتنے عوامل کار فرما ہوتے ہیں کوئی آدمی نہیں جانتا۔ ایک ایک فکرہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، ایک ایک شخص کی ملاقات اس کو کچھ سے کچھ کر دیتی ہے۔ اللہ کے کسی اچھے بندے کی ایک نظر تزکیے کے لیے کبھی کبھی کافی ہو جاتی۔ خدا کے کسی بندے کی صحبت میں جائیں جس کو اللہ نے فضل فرمایا ہے، صرف ایک ملاقات کے بعد ہی آدمی کا دل اگر زندہ ہو تو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسی تبدیلی آ گئی۔ پورا مہینہ روزے رکھ کے، رمضان کے نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے جو تزکیے کا احساس 29 رمضان کو ہوتا ہے، اپنے اندر ایک طرح کی پاکیزگی کا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی صحبت میں ایک مرتبہ آدمی گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے اٹھتا تھا تو احساس ہوتا تھا کہ گویا آج 29 رمضان آ گئے۔ ان کی طہارت، ان کے باطن کے تزکیے، اس پاکیزگی کا اتنا اثر پڑتا تھا کہ گناہ گاروں کا دل کھلتا تھا۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے۔ دو جذبے جو اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں نا، اس کا جواب نہیں۔ ایک ہے ہمت، یہ ہمت ہی ہے انسانوں کی۔ یہ دنیا میں جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ انسانوں ہی کی ہمت کی مرہون منت۔ یہ جو چاند پہ پہنچے ہیں یہ انسانی ہمت ہی ہے۔ یہ جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں اور زمینوں میں اپنی شہنشاہیت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہم نے اپنے اس بندے کو دکھایا کہ دیکھ میری قدرت یہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کیا کیا نشانیاں اپنی بادشاہت کی دکھائی ہوں گی۔ یہ سب چیزیں دعوت دیتی ہیں انسانوں کو ہمت کی، اور اس چیز کی کہ اللہ نے سوائے نبوت کے باقی کوئی مقام ختم نہیں کیا۔ انسان ہمت کرے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک سے ایک دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو ہے ہمت اور دوسری ہے محبت۔ یہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان سے بہت کچھ کرا لیتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک عمل اس محبت کے حوالے سے ہے۔ ماں باپ کی محبت کام کراتی ہے، اولاد کی محبت کام کراتی ہے، اپنے شیخ کی محبت کام کراتی ہے، علم کی محبت کام کراتی ہے، پیسے کی محبت کام کراتی ہے۔ جس چیز کو غور سے آپ دیکھیں تو پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس کا محرک ہے، اور محرک محبت ہے۔ چور کیوں چوری کرتا ہے؟ اس کو کسی چیز سے محبت ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، مال کی محبت سے لے جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کے گھر میں فاقہ تھا اس وجہ سے چلا گیا، تو فاقہ بچوں پہ تھا، ماں باپ پہ تھا، بیوی پہ تھا۔ ان کی محبت میں آ کر اس نے اس حد تک اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈاکہ ڈال دی۔ یہ سب محبت ہی ہے کرشمے، اور صحیح محبتیں ہو جاتی ہیں عمر بھر آدمی اس جال سے نہیں نکل سکتا۔ کتاب عمر نہ چھپوا سکا میں آج تلک، کتاب عمر نہ چھپوا سکا میں آج تلک، کہ ہر ورق پر تیرے نام کا حوالہ ہے۔ محبتیں زندگی کا ایک ایک صفحہ پلٹتی ہیں تو اسی کا نام ملتا ہے جس کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہ محبت کا جذبہ
کبھی کبھی شیطان اسے فسق کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ ایسے ہو گیا۔ محبت ایک طبیعی چیز تھی، لیکن اس آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس نے کہا پروردگار کانت دی بنت عم کانت احب الناس الیہ فاردت عن نفسها، اللہ آپ جانتے ہیں میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور اللہ ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں نے چاہا کہ کوئی برائی کروں اس کے ساتھ تو اس نے مجھے روک دیا، وہ اللہ کی اچھی بندی اس گناہ کے کام میں شریک ہونے سے باز رہی۔